السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عثمان خان قادری رجبی۔ کیا جمعہ مبارک کہنا حرام ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسے کلمات سنے ہیں کہ جو یہ بتائے کہ جمعہ مبارک کہنا یا پوسٹ کرنا بدعت ہے یا حرام ہے؟ کبھی آپ نے قرآن و حدیث یا ائمہ اکرام کی کتاب سے سنا؟ یہاں پہ مخالفین یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا جمعہ مبارک کو کبھی صحابہ اکرام نے کہا؟ تو جیسا کہ میں آپ کو پہلے اصول بتا چکا ہوں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دلیل تب چاہیے ہوتی ہے جب آپ کے دل میں اس کو محبت نہ ہو۔ جس کے دل میں اس کو محبت نہ ہو، کام کرنے کی دلیل وہ ڈھونڈتا ہے۔ آپ کے دل میں کسی چیز کی لگن ہے، عشق ہے، محبت ہے، تو آپ وہ کام کرنے کی چاہت رکھتے ہیں۔ اب اسے چاہیے کہ وہ دلیل لے کر آئے جو آپ کو وہ عمل کرنے سے روکتا ہے، جو آپ کے اس عمل میں فی نکالتا ہے، اس عمل کو خراب بتائے یا حرام بتائے یا بدعت بتائے یا فتنہ بتائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دلیل دے۔ جمعہ اصل میں کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ عید المومنین، جمعہ عید المومنین، اور عید یعنی خوشی کی مبارکباد دینے کے لیے، عید یعنی خوشی کی مبارکباد دینے کے لیے نہ تو حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ ہی کسی ایسے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے جو حجت بنے، بلکہ جن لوگوں کو لگے کہ ہم خوشی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث سے دلیل لے کر آئیں کہ کسی خوشی کا اظہار کرنا، خاص کر جو دین کے دائرے میں ہو، اس کا کرنا، اظہار کرنا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ دلیل لے کر آئیں۔ کبھی آپ نے ان شیطانوں سے سنا دلیل؟ کبھی آپ نے ان منافقوں سے سنا دلیل؟ کبھی سنا؟ دلیل کیا ہوگی؟ صحابہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ائمہ نے نہیں کیا۔ صحابہ کا نہ کرنا کسی عمل کے حرام ہونے کی دلیل ہے کیا؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم وہ سوال مجھ سے نہ کیا کرو جس پر میں تمہارے لیے حکم لگا دوں۔ وہ سوال، جو چیزیں اسلام میں جائز ہیں اللہ نے قرآن مقدس میں بتا دیا، جو چیزیں حرام ہیں قرآن مقدس میں منع کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو چیزیں اللہ رب العزت نے جائز کر رکھا ہے وہ قرآن مقدس میں بتا دیا ہے، اور جو چیزیں یعنی جو عمل حرام کر دیا ہے وہ بھی قرآن مقدس میں بتا دیا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کیا جمعہ مبارک کہیں قرآن مقدس میں منع کیا گیا ہے کہ جب تم جمعے کو اپنا عید منانا، کیونکہ جمعہ تو عید المومنین ہے، یعنی مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے، جب تم جمعے کو اپنی زندگی میں اتارنا تو جمعہ مبارک نہ کہنا، کہیں ایسی آیت موجود ہے؟ تو یہ شیطان کے بچے نہ تو خود پڑھتے ہیں، نہ تو خود کی اصلاح کرتے ہیں،
اور نہ اس امت کو اصلاحیت کے راستے پر چلنے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپنے ابا ابلیس کی اطاعت کرنے کے لیے، ابلیس کو راحت پہنچانے کے لیے جہاں ان کا جی چاہتا ہے، جب جی چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی فتنہ برپا کر کے امت کو فتنے اور فساد میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو ان کی باتوں میں آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جاتے ہیں، اور دلوں میں شک پیدا کرنا یہ شیطان کی پہلی سازش ہے۔ کسی کے دل میں نیک اعمال کے لیے شک پیدا کرنا، ارے میرا یہ عمل صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ شیطان کی پہلی سازش ہے، اور یہ شیطان کے بچے وہی تو کرتے ہیں، یہ منافق کے بچے وہی تو کر رہے ہیں۔ تو ایسے شیطان، ایسے منافقین سے بچو جو خود تو گمراہ ہیں، آپ کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جمعہ مبارک کہنا کوئی بھی حرام نہیں ہے۔ اگر آپ کو ثواب نہیں ملے گا تو اس پر آپ کو عذاب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے پاس حدیث موجود ہے، جمعہ عید المومنین ہے، یعنی مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے۔ مگر جو شیطان کے بچے، جو منافق یہ منع کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے کہنا، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ کبھی صحابہ اکرام نے جمعہ مبارک کو حرام کہا؟ ایسی کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ اللہ کے رسول نے جمعہ مبارک کہنے کو حرام کہا، ائمہ اکرام نے جمعہ مبارک کہنے کو حرام کہا، ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر ان کے پاس دلیل ہوگی تو ان کے پاس فتین اور فسادی ابن تیمیہ کی ہو سکتی ہے، محمد ابن عبد الوہاب کی ہو سکتی ہے، یہ کون ہے، یہ شیطان کا پلہ کون ہے، ہاں یہ ابن کثیر کی ہو سکتی ہے، یا ان وہابڑوں دیوبندروں کی اپنی دلیل ہو سکتی ہے، مگر ائمہ اکرام کی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اب ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں بنتی ہے، کیونکہ ہم ان فتین اور فسادی کی بات تو مانیں گے نہیں۔ ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ اللہ کے رسول کی بات۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، یعنی قرآن مقدس کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی حدیث سے پاک کی، اور اولو الامر کی، یعنی ان علماء دین کی جو آپ کے لیے باعث حجت ہیں، آپ کے لیے دین کو آسان کرتے ہیں۔ اب دین کو آسان کون کرتا ہے؟ دین کو آسان وہ کرتا ہے جس پر کسی کی بحث نہ ہو، جس پر سبھی لوگ جمع ہوں، انہیں کہتے ہیں ائمہ اکرام۔ جن کی کتابوں کو اپنے مدرسے میں وہابی بھی پڑھاتا ہے، دیوبندی بھی پڑھاتا ہے، بریلوی بھی پڑھاتا ہے، اور شیعہ بھی پڑھاتے ہیں۔ کچھ موضوعات پر، یعنی کچھ اصولوں پر شیعہ کے اپنے مسلک و مسندی ان کے الگ اصول ہیں۔ تو شیعہ ہمارے لیے بات کرنے کے قابل تو ہے نہیں، پھر بھی اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اس لیے انہیں بیچ میں لانا پڑتا ہے کہ یہ بھی ان کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر شیعہ ہمارے لیے ایسے بھی حجت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بیچ تو خود ہی وہابی ہے، دیوبندی ہے، تبلیغی ہے، اہل حدیث ہے، ہم بریلوی ہیں۔ تو جہاں پہ یہ 5 لوگ یا 4 لوگ 3 لوگ جمع ہو جائیں، وہاں پہ اگر ایک مخالف بھی ہو جائے، کیونکہ وہ تو اعلانیہ طور پہ وہ کافر ہے، شیعہ اعلانیہ طور پہ کافر ہے،
اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ جس طریقے سے وہابی دیوبندی کے کفر میں شک کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے ایسے شیعہ کے مسائل میں، شیعہ کے ایمان و عقائد میں، یعنی شیعہ کے کفر پہ شک کرنا بھی کفر ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہابیوں کے، دیوبندیوں کے کفر میں بھی شک کرنا کفر ہے۔ یہ شیطان کے بچے فتنہ اس لیے پھیلاتے ہیں کہ امت خسارے میں رہے، امت شک میں رہے، شک کو صبح امت کے دل میں پیدا ہوتی رہے اور وہ گمراہ ہوتی رہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی کافر ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ بچا کون؟ کون بچا؟ بچا کون؟ ہم بریلوی۔ ہم بریلوی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بدعتی ہیں، اور آج تک وہ بدعت کو ثابت نہیں کر پائے حرام کے بچے۔ وہ حرام کے بچے آج بھی، جن کی ماؤں نے انہیں فتنے اور فساد برپا کے پیدا کیا تھا، زنا کر کے پیدا کیا تھا، کوٹھے پہ جا کے پیدا کیا تھا، عیاشیاں کر کے پیدا کیا تھا، آج بھی وہ حرام کے بچے، آج بھی وہ حرام کے بچے ثابت نہیں کر سکتے بدعت کو۔ ان کا اعتراض تو ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، مگر وہ شیطان کے بچے ثابت نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگ دین کے لیے حجت ہو ہی نہیں سکتے جو اپنے اعتراض کو ثابت نہ کر سکیں۔ شیطان کا بچہ مجھ سے بولتا ہے، جب بھی بحث کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، کیا اللہ کے رسول نے منایا کیا صحابہ کرام نے منایا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منایا، صحابہ اکرام نے بھی منایا ہے۔ ان کا منانے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر سنتے تھے، اور آج ہم بھی وہی سنتے ہیں۔ اگر ہم محفل سجاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محفل سجانا غلط ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر جو انسان کہتا ہے نہیں تم لوگ تو تاریخ بتا کے تاریخ مقرر کر کے یہ عمل کہتے ہیں اس لیے بدعت ہے، تو تاریخ مقرر کرنا کوئی بدعت عمل ہے؟ تاریخ مقرر کرنا، اچھا عید کی تاریخ مقرر ہے کہ نہیں؟ بقرہ عید کی تاریخ مقرر ہے کہ نہیں؟ بقرہ عید کی تاریخ مقرر ہے کہ نہیں؟ محرم کی تاریخ مقرر ہے؟ جو یہ 3 بڑے مہینے مانے جاتے ہیں، شعبان کی 14ویں سب عبادت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عام کیا کہ نہیں کیا؟ تو اب ان شیطانوں کا یہ کہنا کہ تاریخ مقرر کر کے کرنا غلط ہے، تو تاریخ تو پہلے سے بھی مقرر ہے۔ کیا سال کے 12 مہینے محرم سے لے کر ذی الحجہ تک، محرم سے لے کے ذی الحجہ تک 12 مہینے مقرر ہے کہ نہیں؟ سال کے 355 دن مقرر ہیں کہ نہیں؟ تو یہ شیطان کے بچے چاہتے یہی ہیں، یہ تو ڈوبے ہی صنم، امت کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ تو جاہل ہیں ہی، یہ تو جانور ہیں ہی، امت کو بھی جہالت اور کیا میں بولوں جنگل کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں شیطان کے بچے۔ جس طریقے ہندو سماج میں اندھ بھکت دیش کے لیے خطرہ ہے، اندھ بھکت دیش کے لیے خطرہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اسلام میں یہ وہابڑے، یہ دیوبندر دین کے لیے خطرہ ہے۔ وہ انڈیا کا اندھ بھکت یعنی نان مسلم جو کھانا نہیں کھاتا ہے،
جو کھانا نہیں کھاتا ہے، پتہ نہیں کیا کھاتا ہے، کس گٹر کی گندگی کھاتا ہے، کہ جب بھی وہ منہ کھولے گا کچھ نہ کچھ فتنہ اور فساد ہی بولے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے دین کے اندر یہ وہابڑے، یہ دیوبندر ہیں، یہ جب بھی کچھ بولیں گے فتنہ اور فساد پیدا کرنے کی نیت سے ہی بولتے ہیں۔ کبھی آپ نے ان کو اصلاحیت کی بات کرتے سنا؟ کبھی آپ نے ان کو اصلاحیت کی بات کرتے ہوئے سنا؟ آج 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی یہ شیطان کے بچے جب بھی اجتماع کریں گے، تو یہ اپنے اوپر لگے اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہی اجتماع کریں گے۔ نہ ان کے اجتماع میں اللہ کے رسول کی تعریف ہوگی، نہ اللہ کی تعریف ہوگی، نہ صحابہ اکرام کی، نہ اولیاء اکرام کی، اور ان کے درمیان تو کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ یہ ایسے شیطان کے بچے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی ولی ہی نہیں ہے۔ اصل کیا ہے معلوم؟ یہ ہے منافقین اور مشرکین کی نسل سے۔ کون یہ؟ منافقین اور مشرکین کی نسل سے۔ ان کی نظر میں ہر انسان مردہ ہے، ان کی نظر میں ہر انسان تو مردہ ہے، اور جو زندہ ہے تو وہ یا تو مشرک ہے یا تو کافر ہے۔ ان کی نظر میں یہ اس چیز کا کھل کر اقرار نہیں کرتے منافق، وہ اس چیز کا کھل کر اقرار نہیں کرتے، مگر ان کے دل میں وہی باتیں رہتی ہیں۔ جب دیکھو فلاں کام کرنا شرک ہے، فلاں کام کرنا کفر ہے، فلاں کام کرنا شرک ہے، فلاں کام کرنے والا مشرک ہے، فلاں کام کرنے والا کافر ہے۔ جب بھی یہ شیطان کے بچے اجتماع کریں گے صرف اپنے اوپر لگے اعتراض کا جواب دینے کے لیے یا دوسروں پر حکم لگانے کے لیے، اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ یار بریلوی لوگ دین کی باتیں نہیں کرتے۔ یہ باتیں جو میں نے کی ہے یا اس سے پہلے جو باتیں میں نے کیا ہے، کیا آپ لوگوں کو کہیں لگتا ہے کہ دین کی باتیں نہیں ہوتی ہیں؟ دین کیا ہے؟ اصل میں دین کیا ہے؟ دین کو اگر اس طریقے سے مراد لیں کہ ایک راستہ ہے، ایک مذہب ہے، ایک قانون ہے دین، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جہاں پہ ہیں، ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہی دین ہے، ہم جہاں پہ جمع ہو جائیں وہی دین ہے۔ تو اس طریقے سے یہ شیطان کے بچے نہ کبھی سمجھے ہیں نہ سمجھیں، یا تو سمجھتے ہیں تو لوگوں کو سمجھاتے نہیں، کیونکہ ان کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ ذلیل قوم ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کون فرماتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کے راوی خود ان کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ جب محدثین نے ان سے سوال کیا کہ امت کا بدترین مخلوق کون ہے، امت کا بدترین مخلوق کون ہے، تو وہ فرماتے ہیں امت کا بدترین مخلوق وہ ہے جو بتوں پر نازل ہوئی آیتیں مومنوں پہ چسپاں کرتی ہیں۔ اور ان شیطانوں کی سیرت کو دیکھو، ان کے اعتراضات کو دیکھو، ان کی اصلاحیت کے اعمالات کو دیکھو، تو پتہ چلے گا یہ سالے، یہ حرام خور، یہ کیا میں بولوں، گندی نالی کی گندی نسل کی پیداوار خود ہی اس گناہ میں مبتلا، یہ وہابڑے، یہ دیوبندر۔ تو اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں، یہ شیطان ہے، منافق ہیں، ان کو مبارک ان کی شیطانیت، ان کی منافقت۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرا کام تھا صرف بتا دینا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔